اللہ کے بندو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی وہ تو ایک بہت بڑا طویل قصہ ہے۔ بہرحال وہ منافقین کی سازش تھی، اور انجام میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات اور عزت اور حفاظت کے لیے قرآن شریف نازل کیا، اور پورا رکوع اترا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منہم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس کو برائی نہ سمجھیں، اگر یہ تہمت نہ لگاتے تو قرآن بھی تو نہ اترتا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ میرا یہ تو یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میں پاک ہوں، اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرے لیے قرآن اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ میرا مدنی یہ بہتان ہے جو گھڑا گیا ہے، جس کی ذرا بھر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس تہمت میں شریک ہوئے ہیں اس قذف میں، ان پر 80 کوڑے کی سزا جاری کی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا طویل قصہ ہے، اور اس میں براءت سیدہ عائشہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ علماء کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تمام اہل اسلام اور علماء اہل سنت والجماعت جو ہیں ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب کوئی تہمت لگائے یا اس کو برا بھلا کہے نعوذ باللہ تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نے گویا قرآن کا انکار کیا جب اللہ نے کہہ دیا کہ جھوٹ ہے، یعنی کسی اور صاحب کے بارے میں، لیکن بی بی عائشہ کو برا کہنے والے کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا کوئی انکار کرے اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کو محفوظ ہونے کا کوئی انکار کرے بھی یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصحاب ثلاثہ نے لکھا ہے، اور اس میں اہل بیت کی شان میں جو آیات تھی وہ نکال دی ہیں، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور باقی مطلقاً جو شیعہ ہیں تو شیعہ کی تو کئی اقسام ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی تقریباً 300 سے زیادہ قسم، ان کی بڑی عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب ہے منہاج السنہ، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ شیعہ کی کتنی قسمیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے علاقوں میں شیعہ ہے، کیونکہ شیعہ ہے نا جی، کوئی اسماعیلی ہوتا ہے، کوئی زیدی ہوتا ہے، کوئی اصلاح شری ہوتا ہے، کوئی شش امامی ہوتا ہے، کئی قسمیں، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علماء کہتے ہیں ان کے کفر میں تو شک نہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اب بھی بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اب بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، اسی لیے اب بھی ان کا اللہ کے قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے میں جو اصل قرآن ہے وہ امام غائب کے پاس ہے، اور امام صاحب اس کو غار میں لے کے بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں وہ قیامت کے بعد آئیں گے کب آئیں گے اللہ عالم۔ بہرحال اس کو یہ کہتے ہیں کہ غیبوبت کبریٰ، یعنی امام کے غائب ہونے کا یہ دور ہے۔ امام کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ سلام دیپ میں ایک غار ہے، اور اس غار کا نام بھی انہوں نے گھڑا ہوا ہے سر من رآ، جو دیکھے تو خوش ہو جائے، لیکن انہوں نے آج تک نہیں دیکھی، اور نہ یہ اپنے امام صاحب کو وہاں ملنے جاتے ہیں، چلو یار اس کو بھی مجبوری ہے باہر آنے کی، تم تو جاؤ۔ اب امت ہلاک و برباد ہو رہی ہے، اب وہ قرآن نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ تو بہرحال تو اللہ کے قرآن میں قصہ افک پر اللہ نے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے رکوع شروع ہوتا ہے، اور پورا رکوع سیدہ عائشہ کی شان میں رضی اللہ عنہ۔